کیونکہ کسی بھی امام کی بیٹیاں اس طرح سے اسیر نہیں ہوئی جس طرح سے مولا کی بیٹیاں، اور ساری بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا۔ اگر میں پیش کر پاؤں، چلیں میں جملے مسائب پہ آ گیا ہوں۔ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر ان جملوں کا ادراک کر سکیں، احساس کر سکیں آج ذرا، تو جناب ام کلثوم 19ویں کی شب کو بی بی نے مولا کی دعوت کی کہ مولا بابا آج میرے پاس افطار کیجیے گا۔ جب جناب امیر علیہ السلام گئے تو کہا بیٹی آپ جانتی ہیں میں نے آج تک کبھی 2 سے زیادہ چیزیں استعمال نہیں کی، آپ نے روٹی بھی رکھی ہے، نمک بھی رکھا اور دودھ بھی رکھا ہے، ایک چیز اٹھا لیجیے، میں صرف 2 چیزوں سے افطار کرتا ہوں۔ تو بی بی نے چاہا کہ سرکہ یا نمک تھا، کچھ لوگوں نے سرکہ لکھا، کہ بی بی نے چاہا کہ میں سرکہ اٹھا لوں، بابا خشک روٹی لیتے ہیں تو کم از کم دودھ کا استعمال کر لیں۔ تو مولا نے کہا نہیں بیٹی آپ دودھ کو اٹھا لیں، میں سرکے سے خشک روٹی کھا لوں گا۔ تو بی بی بہت رونے لگی، کہا بابا آپ کبھی بھی افطار پہ بھی کبھی کھانا اچھی طرح سے نہیں کھاتے، بابا آپ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کمزور ہو گئے ہیں، بابا تھوڑا سا کھانا کھا لیجیے۔ اب بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اگر علی جیسا باپ ہو تو جناب ام کلثوم بہت زیادہ تڑپنے لگی، کہا بابا کچھ تھوڑا سا کھانا لے لیجیے گا۔ نہیں بیٹی، پروردگار کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ خالی پیٹ اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب جناب ام کلثوم اور زیادہ رونے لگی، کہا بابا کیا بات ہے، آج آپ کا پورا مزاج بدلا ہوا ہے، آج آپ کا مزاج کچھ بالکل بدلا ہوا ہے۔ مولا نے آواز دی اپنے بیٹوں کو، کہا میرے بیٹوں، میرے شیروں، آپ سب کے سب آج کوفے کے دروازے پہ حفاظت کے لیے چلے جائیں، مراقبت کے لیے، مرابط آپ ہیں آج۔ کہا بابا آج ہماری باری نہیں ہے، کہا لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں چلے جائیں۔ کیوں؟ مولا جانتے ہیں کہ جب میرے بیٹے موجود ہوں گے تو کسی کی ضربت کی ہمت نہیں ہوگی میرے پہ ضربت چلائے۔ تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں جب آپ میں چھوڑنے کے لیے بابا کو صحن میں آئی نا، مولا کا اگر آپ نے گھر دیکھا ہو، اس کی تصویریں بہرحال موجود ہے، ابھی بھی بیت الشرف مولا کے جو گھر ہے ابھی تک موجود ہے مسجد کوفہ کے قبلے کی طرف، تو ایک صحن ہے اس کا۔ تو کہا کہ جیسے ہی بابا صحن میں آئے تو سارے پرندوں نے بابا کا راستہ روک لیا، جو مرغابیاں تھیں گھر کے اندر وہ سب کے سب راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے کچھ آوازیں نکالنے لگی، مولا کی ابا کو پکڑ لیا۔ کہا بابا کبھی آج تک پرندوں نے آپ کا راستہ اس طرح سے نہیں روکا۔ تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے کہا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ جانتی ہیں میں چل کے نہیں آؤں گا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا بابا کیا بات ہے آپ بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹی آپ چلی جائیے، یہ اللہ کی ملاقات کی رات ہے۔ جب ایک مرتبہ ضربت کی آواز چلی نا اور جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، تو جناب زینب سے جناب ام کلثوم نے، یا جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا، مولا نے خود جا کے اذان دی تھی نا محراب میں، مولا نے خود اس دن 19ویں کی صبح مولا نے خود اذان دی تھی، روایت کے الفاظ ہے مولا نے خود اذان، جیسی اذان دینا شروع کی نا تو ایک بیٹی نے دوسری سے کہا ہمارے بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، اتنا درد ہے بابا کی آواز میں کہ اذان سنتے ہوئے رونا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب ام کلثوم کوفے پہنچی نا تو پہلی آواز جناب زینب نے دی امام سجاد علیہ السلام کو، کہا بیٹا سجاد ذرا شمر سے کہو کہ ہمیں کوفے نہ لے جائے، میں اس شہر کی کبھی شہزادی بن کے آئی تھی۔ تو شمر نے کہا کہ اے زینب اب آپ ہماری قیدی ہیں، آپ کو جانا ہوگا۔ تو پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا پھر ہمیں چادریں دے دے تاکہ ہم اپنے چہروں کو چھپا لیں، کہا کہ نہیں آپ بغیر چادروں کے جائیں گی۔ اب چاروں طرف سے پتھر آنے لگے، جب پتھر آ رہے تھے نا تو جناب زینب چل رہی تھی، اس وقت جناب ام کلثوم نے آواز دی، کہا بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کی بیٹی کتنی مظلوم بن کے آئی ہے۔ بابا آج 12 یا 13 محرم تھی نا، 12 یا 13 محرم کو بی بی پہنچی ہیں، کہا بابا ذرا آ کے دیکھیے میرے پاؤں کتنے زخمی ہیں، بابا میرے پاؤں میں بہت کانٹے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے نا تو اچانک ایک طرف سے آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو۔ جناب زینب نے فوراً جناب امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس نے سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھے، جیسے دروازے پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹکا ہوا تھا، ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئیں، جناب رقیہ رک گئیں۔ جناب رقیہ نے سر اٹھا کے ایک سوال کیا، کہا مسلم جو آپ پہ بیتی میں نے دیکھ لیا،
جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو معلوم ہے۔ مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بیٹے کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ یہ ساری بیویاں چلی، جیسے ہی مسجد کوفہ میں لے جا کے بٹھایا گیا نا تو وہاں پہ ساری بیویاں بیٹھی تھیں، جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم مخاطب ہو گئیں، کہا کہ اے لوگو، وہاں پہ جناب ام کلثوم کا بھی خطبہ، کہا اے لوگو تمہیں یاد نہیں میرے بابا یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، اے لوگو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، اے لوگو ہم رسول خدا کی محمد مصطفیٰ کی نواسی ہیں۔ اب جناب ام کلثوم نے سارے مجمع کو مخاطب کیا، سب رونے لگے۔ جب سب رونے لگے نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ کہا رو تو رہے ہو پھر بھی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو، جب ہمیں تازیانے مارے جاتے ہیں تو تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ بس بھئی وہاں پہ جملے کہے جناب ام کلثوم نے، ایک مرتبہ بیویوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، لے جایا گیا۔ اب سنیں گے جملے، روایت کے الفاظ ہے شب عاشور بھی جناب ام کلثوم ایک جملہ کہہ رہی تھی۔ جب امام حسین ہر خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے نا، بیویوں کے خیموں کے باہر سے جا رہے تھے، تو ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی، اے میرے شیرو، اے اون و محمد، کل جب جنگ ہوگی تو اپنے نانا کی دادا کی شجاعت کا نمونہ دکھانا، اے اون و محمد۔ ایک بیوی کہہ رہی تھی علی اصغر تم چل کے نہیں جا سکو گے بیٹا، باقی سب شہداء چل کے جائیں گے، بیٹا ماں کی آبرو رکھ لینا۔ اچانک جناب سید الشہداء نے ایک بیوی کے الفاظ سنے، وہ بار بار کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، پروردگارہ ہر بیوی اپنے بیٹے کو بھیجے گی، پروردگارہ میں کسی کو بھیج نہیں پاؤں گی، پروردگارہ کل میری نمائندگی کون کرے گا؟ سید الشہداء کے جب کانوں میں یہ بات آئی نا تو مولا برداشت نہیں کر سکے، خیمے میں جانا ہی چاہتے تھے، اچانک دیکھا جناب عباس آ گئے۔ جناب عباس نے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا، بی بی کل میں آپ کی طرف سے شہادت پیش کروں گا، اے بی بی میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا۔ کہا جناب ام البنین کی طرف سے کون ہوگا؟ کہا میرے تینوں بھائی میری ماں کی طرف سے جائیں گے، جعفر عبداللہ عثمان تینوں میری ماں ام البنین کی طرف سے ہوں گے، لیکن بی بی آپ کی نمائندگی میدان کربلا میں کروں گا۔ عزیزان گرامی اب روک کے جملے کو کہوں گا، یہ شب عاشور ہے، لیکن جیسے ہی آزادی ملی، رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ جب سر آ رہے تھے نا تو جب ایک ننھا سا سر آیا جناب رباب نے لے لیا، ایک سر آیا جو بڑا حسین سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ سر کو لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ راوی کہتا ہے اگر میری طرف دیکھ سکے، راوی کہتا ہے اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، اسے نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس ابن علی کا۔ ایک روایت اور پیش کر دوں، 2 روایات ہے نا کہ کیوں نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا۔ کہ دوسری روایت یہ ہے جب بھی جناب عباس کے سر کو لاتے تھے نیزے پہ بلند کرنے کے لیے، سر نیزے پہ نہیں چڑھتا تھا۔ شمر نے پوچھا قیدی پوچھو اپنے چچا سے یہ سر نیزے پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ امام سجاد نے کہا چچا بتائیے کیوں آپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا؟ کہ سجاد آپ کی دادی زہرا نے مجھے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا، جب بھی میرا سر نیزے پہ جاتا ہے مجھے بیویوں کے سر نظر آتے ہیں۔ سجاد میرا سر بلند نہیں ہوگا، میرے سر کو چھپا دو، میرے سر کو چھپا دو۔ بس بھئی میں نہیں پیش کر سکتا کیسے جناب عباس کا سر گیا۔ اگر میں آخری جملے پیش کروں، جیسی جناب عباس کا سر لائے نا کہ اس سر کی کون ہے وارثہ؟ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو۔ جیسے ہی بی بی نے سر لیا کہ بھیا آپ کے بعد ہمیں تازیانے مارے گئے، بھیا نیزوں سے ہماری چادریں لوٹی گئی۔ ادرکم اللہ میں تمام کر دیتا، بس میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب ام کلثوم کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ میں آخری جملے پیش کروں، ایک مرتبہ یہ بیویاں چلی یہاں سے،
کربلا پہنچی، کربلا سے مدینے پہنچی، جیسے مدینے پہنچی نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا، بڑا مشہور و معروف مرثیہ ہے. کیا کہا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہمیں موت دے دے، ہم نہیں آنا چاہتے. پوچھا کیوں نہیں جانا چاہتی بی بی ہم مدینے میں؟ کہا جب ہم مدینے سے گئے تھے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، سب بیویوں کی گودوں میں بچے تھے، ساری بیویاں اجڑ کے آئی ہیں، کوئی بھائی ساتھ نہیں، کسی کا سہاگ نہیں، کسی کی گود میں بچہ نہیں. اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لیجئے. بس بھئی ایک مرتبہ بیویاں روضہ رسول پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ گئیں، ماں کی قبر سے ایک مرتبہ بھائی کے گھر پہ گئیں. آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی بھائی کے گھر پہنچی، ایک 9 برس کی بچی ہاتھ میں 2 عصا لے کے کھڑی تھی. اس بچی نے پوچھا پھوپھی اماں میری ماں ایک بچہ لے کے گئی تھی، وہ بچہ کہاں گیا؟ جناب رباب سے پوچھا. بی بی نے آنکھیں بند کر کے کربلا کا رخ کیا کہ اصغر بتا میں کیا جواب دوں؟ جناب ام کلثوم نے رو کے کہا کہ کسی بی بی سے یہ نہ پوچھنا اس کا کون کون کربلا میں رہ گیا. ہر ماں کی گود اجڑ گئی، ہر بہن کا بھائی مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.